تاریخ انسانیت میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب زمین پر ایک ایسی بادشاہت قائم تھی جس کی مثال نہ پہلے کبھی ملی اور نہ قیامت تک ملے گی۔ یہ داستان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جنہوں نے اللہ سے ایک ایسی حکومت مانگی جو کسی اور کو عطا نہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ہواؤں، پرندوں اور خوفناک جنات کا سلطان بنا دیا۔ جنات جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے اور بے حد سرکش تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ایسی طاقت دی کہ وہ ان سرکش مخلوقات کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔ ان میں سے بعض غواص تھے جو سمندر کی گہرائیوں میں اترتے، اور بعض بنا تھے جو عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ جنات پہاڑوں سے ایسی دھاتوں اور پتھروں کو نکال کر لاتے تھے جنہیں انسان ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس دوران جنات کی سخت محنت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دبدبہ دیکھنے لائق تھا۔ سلطان سلیمان کی بادشاہت صرف جنات تک محدود نہیں تھی۔ ایک دن ہدہد پرندہ ایک ایسی خبر لایا جس نے تاریخ بدل دی۔ ملکہ سبا کا ذکر، اس کا سورج کو پوجنا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط، اور پھر وہ معجزہ جب ایک جن نے ملکہ کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب دنیا کے اس عظیم بادشاہ کا سفر آخرت شروع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے عبادت کر رہے تھے کہ ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن جنات ڈر کے مارے سامنے نہیں جاتے تھے اور سمجھتے رہے کہ وہ ایک یہودی حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، میں آپ سے علم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے مٹھی بند کی اور پوچھا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، اور دنیا کا سب سے طاقتور سلطان زمین پر تشریف لایا۔ تب جنات کو اپنی بے خبری کا احساس ہوا۔ دین کی دنیا کے دوستوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت، علم اور بادشاہت سب فانی ہیں، صرف اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسا انوکھا علم عطا کیا جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ وہ پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ ایک دن جب انہوں نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو ہدہد پرندہ غائب تھا۔ سلطان کا جلال دیکھنے لائق تھا، مگر جب ہدہد واپس آیا تو وہ ایسی خبر لایا جس نے ایک پوری قوم کی تقدیر بدل دی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مہینے کا فاصلہ صرف ایک صبح میں طے ہو جائے؟ اللہ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ان کا عظیم الشان تخت یعنی کارپیٹ ہواؤں کے کندھوں پر سوار ہو کر دنیا کے کونے کونے تک جاتا تھا۔ یہ منظر دنیا کی پہلی ایئر ٹریول کی مثال تھا۔ جب ملکہ سبا یعنی بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو انہیں ایک ایسی چیز دکھائی گئی جس نے ان کا سر غرور سے نیچا کر دیا۔ ایک ایسا محل جس کا فرش کانچ کا تھا، لیکن نیچے پانی اور مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ملکہ کو لگا کہ یہ پانی ہے اور انہوں نے اپنے کپڑے اوپر کر لیے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ یہ سلطان وقت کی حکمت کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک عظیم قاضی بھی تھے۔ بچپن سے ہی ان کا دماغ اتنا تیز تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی حیران رہ جاتے تھے۔ 2 ماؤں اور ایک بچے کا وہ مشہور فیصلہ آج بھی عدالتوں میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا ہر فیصلہ انصاف کی بلندی پر ہوتا تھا۔